بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ پڑھیں گے اپنا لیسن نمبر 43 دیٹ از اے سوشل چینج. سوشل چینج اصل میں چینج کیا ہوتا ہے؟ چینج ہوتا ہے کہ ود ٹائم آپ کسی بھی دو پوائنٹس کے درمیان جو بھی ڈفرینس فیل کرتے ہیں دیٹ از اے چینج. یعنی کہ ایک ٹائم 1 ہوتا ہے, ایک ہمارا جو ہے وہ فار ایگزامپل ٹائم 2 ہوتا ہے, تو ان دو ٹائمس کے درمیان, دو پوائنٹس کے درمیان ہمارا جو ڈفرینس ہوگا دیٹ از اے چینج. ٹائم 2 مائنس ٹائم 1 از اکول ٹو ڈفرینس. اور چینج, سوشل چینج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کے سوشل اسٹرکچر میں یا سوشل ریلیشن شپس میں جو بھی چینج آتا ہے اس کو ہم لوگ سوشل چینج کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم لوگ میکرو لیول کی بات کرتے ہیں, پورے پیمانے, بڑے پیمانے میں ہم لوگ جب کوئی سوشل چینج دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو آپ پوری سوسائٹی کو کنسیڈر کریں گے. فار ایگزامپل پوری کنٹری میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاپولیشن کا اسٹرکچر کیا ہے, جو ہے وہ بچے جو ہے وہ کتنے پرسنٹ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے مردم شماری کر کے وہ فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے نا کہ پہلے ہمارے پاپولیشن کا سائز کیا تھا, اب کیا تھا, وہ ایک میکرو لیول پہ ہوتی ہے. اس طرح سے رورل اور اربن ڈسٹریبیوشن کیا ہے, ایجوکیشنل ڈسٹریبیوشن کیا ہے ہماری, اور لوگ کیسے رورل سے اربن کی طرف کتنے لوگ موو آن کریں, کتنے شفٹ کریں, یہ جو ساری چینجز ہوتی ہیں یہ ہماری میکرو لیول کی چینجز ہوتی ہیں. برتھ ریٹس کیسے چینج ہو رہی ہوتی ہیں, ڈیتھ ریٹ اوور آل پاکستان میں کیسے چینج ہوتی ہیں. لیکن جب آپ مائکرو لیول کی بات کرتے ہیں, جب آپ لوگ چھوٹے پیمانے پہ کوئی چینج دیکھتے ہیں نا, تو وہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی فیملی کے اسٹرکچرز میں کیسے ڈفرینس آیا ہے, فیملی کی سائز میں کیسے ڈفرینس آیا ہے, اتھارٹی اسٹرکچر میں کیسے, یعنی کہ جیسے پیٹرارکی تھا, اس کے بعد اگر ایگیلیٹیرین ہو گیا تو وہ چیز, اس کے بعد ایج ایٹ میرج آپ کی فیملی میں کس عمر میں جو ہے وہ شادی کو جو فوقیت دی جاتی ہے, نمبر آف چلڈرن پر ویمن کے کتنے ہیں, یہ ساری مائکرو لیول کی باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے, آپ لوگ چینج دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے آپس میں ریلیشن شپ میں بھی, جیسے دیکھیں پہلے ہمسایوں کے بہت زیادہ آپس میں آنا جانا ہوتا تھا, لیکن اب ود دا ایڈوانسمنٹس وہ ایک آنا جانا اور وہ جو ایک میل ملاپ کا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس طرح امپلائر اور امپلائی ریلیشن شپ میں بھی آپ لوگ چینج دیکھتے ہیں, ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں ہم لوگ چینج دیکھتے ہیں. اس طرح سے یہ ڈفرینٹ جو ہے آپ لوگوں کی سوسائٹی میں جو چینجز ہوتے ہیں. اس طرح سے ایک ہوتا ہے ہمارا کلچرل چینج. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے کلچر میں, سوسائٹی کے کلچر میں جو چینجز ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ لوگوں کا جس پیٹرن میں آپ لوگ بہیو کرتے ہیں, آپ لوگوں کی نارمس جو ہوتی ہیں یا سوسائٹی کی جو لاز وغیرہ ہوتی ہیں, اس میں جو چینج آ جاتا ہے دیٹ از اے کلچرل چینج. وہ آپ لوگوں کا اوور آل جو ہے وہ کلچرل چینج ہوتا ہے. سوشل چینج اور کلچرل چینج ایک دوسرے سے اوور لیپ کرتے ہیں. سم ٹائم ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ڈسٹنگوش کرنا کہ اس میں سے سوشل چینج کون سا ہے اور ہمارا کلچرل چینج کون سا ہے. لیکن اس ساری جو ہے وہ ایمبیجیس اس سچویشن کو مینیج کرنے کے لیے ہم لوگ صرف ایک ہی ٹرم یوز کر دیتے ہیں, سوشو کلچرل چینج, جو کہ سوشل چینج کے ساتھ بھی جو ہے اس کو ڈٹرمن کرتا ہے اور کلچرل چینج کو بھی جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے. اور یہ جو سوشل چینج ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ سڈنلی نہیں آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپیئر ہو جاتا ہے, یعنی کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے, آہستہ آہستہ آپ ان چینجز کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. 4 کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں سوشل چینج کی. پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ سوشل چینج ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز کانسٹنٹ نہیں ہوتی, چینج ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے. جو پروسیس ہوتا ہے چینج کا وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے وہ سلو ہوتا ہے, کبھی جو ہے وہ فاسٹر ہوتا ہے. کچھ سوسائٹیز میں جو ہے وہ چینج بہت فاسٹر ہوتا ہے, کچھ سوسائٹیز میں سلو چینج جو ہے وہ آتا ہے. ہنٹنگ اور گیدرنگ سوسائٹیز ہوتی تھی, وہاں پہ چینج بہت سلو ہوتا تھا, لیکن اب جو ہائی انکم سوسائٹیز ہوتی ہے وہاں پہ چینج بہت جو ہے وہ فاسٹ ہوتا ہے. یہ جو چینج ہوتا ہے, یعنی کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ ایک جو ہے وہ چیز فاسٹر زیادہ تیزی سے جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے, دوسری آہستہ چینج ہو رہی ہے, تو ان دونوں کے درمیان ایک گیپ آ جاتا ہے. اس گیپ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کلچرل چینج. کلچرل چینج کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی کلچر کے دو انٹر ریلیٹڈ پارٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ ریٹ پہ چینج ہو رہے ہیں, ایک جلدی چینج ہو رہا ہے, فاسٹر ریٹ پہ چینج ہو رہا ہے, دوسرا جو ہے وہ اس سے پیچھے رہ گیا چینج میں, تو وہ جو گیپ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کلچرل لیگ کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں میٹیریل کلچر جو ہوتا ہے نا, فیشن وغیرہ اڈاپٹ کرنا, جیسے ہو گیا کپڑوں کے اسٹائلس کو اڈاپٹ کرنا, وہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے, اس کو جلدی جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن جو نان میٹیریل کلچر جیسے آئیڈیاز اور ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں, یہ بہت سلولی آپ لوگ اس کو چینج کرتے ہیں, یہ چینج کرنے بہت مشکل ہوتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ سوشل چینج کبھی کبھار انٹینشنل ہوتا ہے کہ آپ خود سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر کوئی چینج لانا چاہ رہے ہوتے ہو. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ پلان نہیں بھی کرتے تو وہ چینج جو ہے آپ کی سوسائٹی میں آ جاتا ہے. انڈسٹریل سوسائٹیز جو ہوتی ہیں وہ انکریج کرتی ہیں بہت زیادہ چینج کو. جیسے سائنٹسٹ ہوتے ہیں نا, وہ دیکھتے ہیں زیادہ ایفیشینٹ فارمز آف انرجی کیا ہوتے ہیں. ایڈورٹائزز ہر وقت ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ والا فلاں گیجٹ جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے, یہ فلاں گیجٹ یوز نہیں کرنا چاہیے. مارکیٹ ریسرچرز اس طرح سے مختلف ویز جو ہے وہ ان لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, لوگوں کو کنونس کرنے کے کسی نیو پروڈکٹ کے بارے میں. تو جب آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ اویئرنیس کی بیس پہ کوئی چینج خود اپناتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کا انٹینشنل چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آٹو موبائل سے جو ہے وہ موبلٹی اور ٹرانسپورٹیشن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ہماری تیز ہوتی ہے, تو آپ آٹو موبائل کو اڈاپٹ کرتے ہیں, دیٹ از آور انٹینشنل چینج. لیکن اسی طرح سے آٹو موبائل یوز کرنے سے جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتے ہیں, جیسے پولوشن ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, آٹوز جو ہے وہ چوری بھی ہو سکتی ہیں, یا چوری کے لیے بھی جو ہے آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس طرح سے ان لافل ایکٹیویٹیز آپ ان آٹوز کو یوز کر کے کرتے ہیں, آٹو موبائل کو یوز کر کے, تو وہ چینج آپ نے اڈاپٹ
جو ہے وہ آپ نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ جب آٹومیٹ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی تو ان چینجز کے بارے میں نہیں سوچا گیا تھا. جسٹ اس موبلٹی اور ٹرانسپورٹیشن کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے آٹو موبائل انٹروڈیوس کروائی گئی تھی. لیکن یہ دوسرے چینجز جو ہو گیا نا, جو نیگیٹو کانسیکوینسز, یہ ہمارے جو ہے وہ ان پلانڈ چینجز تھے. اس کے بعد سوشل چینج جو ہے وہ کانٹروورشل ہوتا ہے. کانٹروورشل کا مطلب کوئی بھی, ہر کوئی اس کو ایک طرح سے نہیں دیکھتا. کچھ لوگ اس کو بیڈ افیکٹس اس کے دیکھتے ہیں, یعنی کہ سوشل چینج جو ہے وہ کبھی بیڈ افیکٹس لے کے آتا ہے, کبھی جو ہے وہ نیگیٹو افیکٹس لے کے آتا ہے. اسی طرح سے لوگ جو ہیں کچھ جو ہے وہ سوشل چینج کو پازیٹیو سمجھتے ہیں, کچھ نیگیٹو ٹرمس میں لیتے ہیں. جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انڈسٹریل ریولیوشن کو اور نئی ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کو وہ انکریج کرتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, پروڈکٹیوٹی اور ان لوگوں کو پروفٹس انکریز کرنے کے جو ہے نا ان لوگوں کو چانسز مل جاتے ہیں. لیکن جو ورکرز ہوتے ہیں نا وہ زیادہ نئی ٹیکنالوجی آنے کو جو وہ اس طرح سے ویلکم نہیں کرتے, کیونکہ ان لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جو اپنے ان لوگوں کے اسکلز ہوں گے, جو ہاتھوں سے وہ جو چیزیں بناتے ہیں, وہ تو پھر ایک دن بالکل اپنے ان کے اسکلز کو تو کوئی ایک دن پوچھے گا ہی نہیں. اس طرح سے وومن امپاورمنٹ کو دیکھیں, کچھ جو ہے اس کو سائن آف پروگریس سمجھتے ہیں, کچھ اس کو سائن آف ڈکلائن سمجھتے ہیں. تو یہ سوشل چینج ہمیشہ جو ہے وہ کانٹروورشل ہوتا ہے. اس طرح سے کچھ سوشل چینج ہوتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اندر, یعنی کہ کچھ جو ہے نا سوشل چینج زیادہ بڑے ثابت ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے ایز کمپیئر ٹو اندر. جیسے اب آپ لوگوں کے کپڑوں کی جو ہے وہ اسٹائل میں اگر کوئی چینج آ رہا ہے تو وہ اس کا ایک تھوڑا سا, اس کا بس تھوڑا بہت جو ہے سگنیفیکینس صرف آپ کے اوپر ہی ہوگا. لیکن جیسے کوئی کمپیوٹر ٹیکنالوجی, آئی ٹی ٹیکنالوجی, کوئی یہ جو چینجز آتی ہیں نا یہ پوری دنیا کو جو ہے وہ بدل کے رکھ دیتی ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی نے دنیا کو بہت زیادہ ریولیوشنائز کی, جیسے انڈسٹریل ریولیوشن نے بہت زیادہ دنیا کو چینج کیا ہے. تو آج ہم لوگ نے سوشل چینج کے بارے میں پڑھا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو میرا لیکچر جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا. اس میں آپ لوگوں نے ایک ڈفرینس رکھنا ہے میکرو لیول اور مائکرو لیول کا. دوسرے آپ لوگوں نے یہ جو 4 کریکٹرسٹکس ہیں سوشل چینج کی, یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنے ہیں. اس کے آپ لوگ پوائنٹس جو ہیں, ہیڈنگس جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا. باقی آپ لوگ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.